بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ عذاب ہے, یہ ظالموں کے اوپر عذاب ہے کورونا وائرس. آج میری بات اگر کسی کو بری لگتی ہے میں معذرت خواہوں, پہلے سے معذرت خواہوں. میں مانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے امتحان ہو, عذاب بھی ہو سکتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں پر, لیکن کیا کسی نیک بندے پر, کسی اچھے بندے پر اس وائرس نے اٹیک نہیں کیا ہوگا؟ اور اگر صرف ظالم کے لیے ہوگا تو پھر سب سے پہلے تو نریندر مودی پہ کورونا کو اٹیک کرنا چاہیے تھا, آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والے گنڈوں پر اٹیک کرنا چاہیے تھا, یہ اٹیک ہونا چاہیے تھا انڈین فوج پر. لیکن بہرحال ہر چیز کے 2-3 پہلو ہوتے ہیں. اس کا ایک پہلو اگر ہم یہ دیکھیں, نو ڈاؤٹ کہ تمام لوگوں کو اپنی موت یاد آئی, ہم تمام لوگوں کو استغفار کرنے کا موقع ملا, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو پتہ چلا یہ لاک ڈاؤن والی بات سے کہ کرفیو ہوتا کیا. بسرا صاحب, یہ ابھی تو ہم نے صرف لاک ڈاؤن اپنی صحت کے لیے اپنے آپ کو گھروں میں بند کرنا ہے, تو لوگ کہہ رہے کیسے گھروں میں بند رہیں؟ نہ وہاں سے آپ کے ہیٹرز بند ہوں گے, جہاں گرمی ہے وہاں پہ اے سی بند نہیں ہوں گے, ٹی وی کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے, کھانا آپ کے پاس ہے, اسٹور سے شاپنگ آپ کر سکتے ہیں, موبائل فون آپ کے پاس ہے. ان کو پتہ چلا کہ کشمیری کرفیو میں کیسے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج یہ ہے پیغام. آج ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں اس میں ایڈ یہ کروں گا, میں نے کل ایک ٹویٹ بھی اس پہ کیا کہ جب لاک ڈاؤن کا لفظ میرے کانوں میں سنسناتا ہے نا جی, بن بناتا ہے, تو مجھے اپنے معصوم کشمیری یاد آتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. ابھی تو لوگوں کو لاک ڈاؤن, ابھی تو آپ اپنی مرضی سے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں نا, وہ جن کو بندوقوں اور سنگینوں کے سائے تلے جن کی بنیادی حقوق چھین لیے, اور آج بھی جب خود بھارت بھی لاک ڈاؤن کر رہا ہے, اور ساری دنیا جو کبھی ان مظلوم کشمیریوں کی آواز نہیں سنتی تھی, میرے پرائم منسٹر نے جا کے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ ان مظلوموں کی آواز سنو. آج پتہ چل گیا ہوگا لوگوں کو کہ اگر لاک ڈاؤن اپنی مرضی سے کیا جائے تو کتنا پینفل ہے, اور کجا آپ کے اوپر ایک ظالم فوج اپنی بندوقیں اور سنگینے تانے, آپ سے بنیادی حقوق, انٹرنیٹ, آپ کا فون, آپ کے رشتہ دار, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کی دوائیاں, آپ کو کنفائن کر دے ایک چھوٹی سی وادی کے اندر. اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے ابھی بھی وقت ہے کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ جو حضرت علی نے کہا تھا ظلم کا نظام روا نہیں رہ سکتا. اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک کو بڑا بے نیاز ہے, وہ اب لوگوں کو جھنجھوڑنا جانتا ہے, اور پھر جب وہ جھنجھوڑتا ہے تو بے نیاز ہے, اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. اگر دنیا نے ظلم اور اس کے ضابطے روا رکھے تو یہ یاد رکھے کہ اللہ کا یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ دنیا کو ہلا دینے کے لیے کسی بڑے ایٹمی حملے یا دھماکے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وائرس کسی کو نظر نہیں آئے گا, وہ آپ کو تمام چیزیں یاد کروا دے گا جو آپ بھولے بیٹھے. علامہ صاحب ذرا آپ کا بھی, میں یہ آپ نے میرا پوائنٹ سنا ہوگا جو بریک سے آنے کے بعد میں نے اپنی سوچ اور اپنی عقل کے مطابق شیئر کیا لوگوں سے, ساتھ ہی میں نے معذرت کی کہ اگر کسی کو اختلاف ہو تو پلیز میرے پیچھے نہ پڑ جائیے گا. آپ سے صرف یہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے, اور نو ڈاؤٹ ان کی بہت پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ جب جھنجھوڑنا چاہتا ہے تو وہ جھنجھوڑ کے رکھ دے گا, اور ایک وائرس کافی ہوگا, ایٹم بم کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. لیکن علامہ صاحب ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گی ویری سوری ٹو سے, ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھا اس کو بیماری لگ گئی, اس کے ساتھ تو ہونا تھا یہ عذاب. اب دیکھیں بہت سے اچھے لوگوں کو بھی کورونا ہو سکتا ہے, تو پھر ان کے اوپر کس قسم کا عذاب ہے, یا پھر ان کے تھرو باقی لوگوں کے لیے ایک میسج ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیجئے. دوسرا یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ برا ہو گیا, دیکھا کیونکہ اس کے ساتھ ہونا تھا, اس کے اوپر عذاب ہے. وہ امتحان بھی تو ہو سکتا ہے نا, جتنا میری عقل اور میری شعور مجھے بتاتا ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ بڑا پیارا امتحان ہے. جو گناہوں پر استغفار کرنے کا موقع مل جائے جس چیز پہ, وہ غلطی بھی بڑی اچھی غلطی ہے, لیکن جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے اور جس چیز پر آپ کا ضمیر تب بھی جھنجھوڑا نہ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر عذاب ہی ہے نا, کہ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے. دیکھیے بنیادی طور پر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں, چاہے وہ بیماریوں کی صورت میں ہو یا زلزلے کی صورت میں ہو یا سیلاب کی صورت میں ہو, اس کا ایک پہلو نہیں ہوتا, کئی ایک پہلو ہوتے ہیں. اگر انسان اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں اللہ کے قریب آ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے یہ امتحان تھا اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہوا. اگر انسان اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں اپنے آپ کو پاک اور مبرہ سمجھ کر دوسروں کو مطعون کرتا ہے اور اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اللہ کا مقرب بندہ ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل عذاب یہ ہے, اصل عذاب یہ نہیں ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے بدن کو. اصل عذاب یہ ہے کہ انسان خدا کی قدرت سے غافل ہو جائے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے. اصل عذاب یہ ہے. اس لیے اس موقع پر اگر آپ دیکھیں چائنا کے اندر انہی لوگوں نے جو مساجد کے خلاف تھے, قرآن کے خلاف تھے, جا کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا, مسلمانوں سے, کہ آپ اپنی مسجدوں میں نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے اور اس مشکل سے نجات دلائے. اور چائنیز کو میں نے اس طرح کی ویڈیو شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں جس میں خود وہ چائنیز جن کا کوئی دین نہیں ہے وہ نمازوں کی صفوں میں جوتوں سمیت کھڑے ہو گئے تاکہ کسی طرح سے اس وبا اور عذاب سے, جس کو وہ عذاب سمجھتے تھے, نکل سکیں. اس کا مطلب ہے ان کو اللہ
اللہ کی طرف قریب کرنے میں اس وبا نے اپنا رول پلے کیا ہے. یہی کیفیت ہمارے اپنے معاشرے کی یہ بھی ہے ہے. point، اگر بالکل. ہم اس طرح کی وباؤں اور مشکلات کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں. یعنی علامہ صاحب شارٹلی بتا دیجئے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے لیے وہی چیز رحمت ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ عقل پکڑ جاتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے، اور کسی کے لیے وہی چیز عذاب ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا جاہل ہوتا ہے کہ وہ تب بھی عقل اور شعور کی طرف نہیں جاتا، تب بھی وہ جاہل ہی رہتا ہے. جو اس طرح کے معاملات میں جاہل رہتا ہے اسی کے لیے یہ چیز عذاب ہے. اس کی جہالت اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. بالکل. شعور سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف آنا شعور کی علامت ہے، اور بندگان خدا پر اللہ کی مخلوق پر برہم ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب. جی صدیق. بس میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کی، ان کا ساتھ دینے کی، اس مشکل میں ان کی مدد کرنے کی. بس ہمیں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں اللہ کے مخلوق کی مدد کرنی ہے. جو بار بار لوگ ابھی بھی تنقید کریں نا دہاڑی داروں کا کیا ہوگا جو روز اور ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے، میں تمام لوگوں سے آپ کے ٹیلی ویژن آپ کے پروگرام کو بہت پاپولر پروگرام ہے، میں کہتا ہوں کہ اٹھیے اور دیکھیے کوئی اس ملک میں بھوکا نہ سوئے. آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کی حکومت اور آپ کے معاشرے میں کوئی اس بیماری میں بھوکا نہ سوئے، وبا میں بھوکا نہ سوئے. آپ پہ فرض یہ ہے کہ جہاں آپ اپنی ذات کی حفاظت کر رہے ہیں وہاں ان غریبوں کا خیال رکھیں. میں بھی یہی پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر آ کر تنقید نہ کریں کہ ان کا کیا بنے گا، جو کہ دہاڑی دار لوگ ہیں ان کا یہ بنے گا کہ آپ ان کے لیے کام کریں. ایک ایک شخص ذمہ داری لے لے، 2 گھروں کی 3 گھروں کی وہاں پہ راشن دے دیں، دالیں چاول گھی آٹا جو کچھ آپ کو ملتا ہے آپ ان کے گھروں میں پہنچا دیں، اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو نہ بتائیں، دوسرے کو بالکل طنز نہ کریں. آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنی مدد کرتا ہے کسی کی، اور یہ بتانا بھی نہیں چاہیے، تبھی وہ قبول ہوتی ہے.